الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام. اللہ میری تمام شاعری پھول ہی پھول ہو کے رہ گئی. میں نے کہی تھی غزل وہ نعت رسول ہو گئی. اب مجھے آ گیا یقین جانتے ہیں لب پہ نہ آئی جو دعا وہ قبول ہو گئی. بن کے خدا کے مہمان جب گئے وہ عرش پر چاندنی تب سے آپ کے قدموں کی دھول ہو گئی. تھپکیاں دینے آ گیا آپ کا سایہ کرم تھپکیاں دینے آ گیا جب آپ کا سایہ کرم ان کے گناہگار سے جب کوئی بھول ہو گئی. داد میرے ضمیر نے دی داد میرے ضمیر نے دی میری نعت پر مجھے داد میرے ضمیر نے دی مجھے میری نعت پر مجھے یوں میری قیمت سخن مجھ کو وصول ہو گئی. مبارک عنوان ہے تبلیغی اصلاحی جلسہ بسلسلہ تحفظ ختم نبوت. تبلیغ ایک مستقل عنوان ہے. علمی فکری نشست اور ختم نبوت یہ بہت سارے عنوانات جمع ہو گئے ہیں اور میں علماء کے گھیراؤ میں ہوں. ختم نبوت کا انکار اور ختم نبوت پر جن لوگوں نے دعوے کیے کہ میں نبی ہوں یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے. مجھ سے پہلے جو گفتگو میں نے یہاں کمرے میں بیٹھ کر سنی بڑی ہی اچھی گفتگو ہو رہی تھی. یہ مدعی نبوت کیوں پیدا ہوئے؟ اس دعوے کی روش کیوں پیدا ہوئی؟ یہ سوال ہے. گل ٹھیک ہے نا؟ یہ خیال کسی کو کیسے آیا کہ میں نبی ہوں؟
پھر اس نے اپنی نبوت کی پرچار کی. اس کے لیے اس نے انگریزی والے کہتے ہیں لابنگ کی، ایک لوگوں کو تیار کیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ. یہ دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ اس پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ یہ دعوے کی بدبختی کیوں پیدا ہوئی؟ ان پر ایمان لانے والے بدبخت کیسے معرض وجود میں آئے؟ ارواح ثلاثہ میں بزرگان دین کے حوالے سے مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس کو حکایات اولیاء کے نام سے چھپ بھی گئی ہے وہ، اور اس کا نام ارواح ثلاثہ بھی ہے. حضرت نے لکھا ہے، یہ میری بات اس وقت جو علماء بیٹھے ہیں میں ان سے کر رہا ہوں، کیونکہ علماء کے ساتھ ایک نشست ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو تھا، اس کا جو پہلا خلیفہ تھا اس کا نام ہے حکیم نور الدین. یہ حکیم نور الدین جو تھا بہت بڑا عالم تھا اور بڑا فاضل حکیم بھی تھا. اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں یہ بات بھی کر دوں کہ مجھے طب و حکمت سے کچھ شناسائی ہوئی. میں ایک نسخہ بنا رہا تھا، تو جب میں نے وہ کتاب کھولی اس میں بڑے اچھے اچھے نسخے لکھے تھے. تو جس وقت میں نے پڑھا کہ یہ کتاب کا مرتب حکیم نور الدین ہے، تو میں نے نسخہ تو اپنی جگہ رکھا، سب سے پہلے کتاب کو پھاڑا، کتاب کو پھاڑ کے آگ لگائی اس کو. مجھ سے وہاں بیٹھے ہوئے لوگ پوچھنے لگے کہ میر صاحب کیا ہو گیا، بخیر ہے؟ یہ کتاب اتنی ستھری کتاب ہے، کیوں جلائی ہے یہ؟ میں نے کہا اس لیے جلائی ہے کہ یہ مرزا لعنتی کا جو پہلا خلیفہ تھا اس کی لکھی ہوئی ہے. اس نسخے سے میں بھی ٹھیک ہو جاؤں، ساری دنیا ٹھیک ہو جائے، ایسی صحت نہیں چاہیے. ہم بیماری اچھے ہیں جن کے ہیں، ٹونے دے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیماروں نو بیمار رہن دے. ہم بیماری اچھے ہیں. خیر، اس نسخے میں جس کی سوچ، جس کی فکر کار فرما ہے، اس میں نبوت سے بغاوت ہے. تو جب نبوت سے بغاوت ہو گئی تو یہ شخص کسی کا دوست نہیں ہے. اب حکیم نور الدین جو تھا، یہ بغرض بیت، بغرض اصلاح خانقاہ عالیہ رائے پور شریف آیا، اور بیت کے لیے اس نے رجوع کیا حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری بہت بڑے انسان گزرے ہیں. یہ وہ آدمی تھے جن کے کپڑے جو تھے نا، آخری لباس جو تھا، وہ بھی آخری وقت سے پہلے اپنے مرید باصفا اور خلیفہ اجل حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کو دے دیے تھے کہ میں تو اسے عاریتاً لے کے پہن لیا کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میں اپنے ایک کپڑوں کا مالک بھی رہوں. یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی. یہی تھے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، رہیں دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہوں، پھریں دریا میں تو ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی، رہیں جلوت میں تو خلوت کا مزہ پائیں، آئیں جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی. یہ شعر لوگوں نے انہی کے بارے میں کہا تھا.
شاہ عبد الرحیم رائے پوری کی خدمت میں جب یہ نور الدین آیا، یہ نور الدین جب سامنے بیٹھا نا، کہا مولانا کیسے تشریف لائے؟ کہا حضرت آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ غیب کا علم کس کا ہے؟ اللہ علم نہ دے نا، نہ دے تو یعقوب پیغمبر 40 سال روئے کہ نہیں روئے؟ اور علم دینے پر آ جائے تو کرتا مصر سے چلے، خوشبو یہاں آ جائے، ایسا ہوا کہ نہیں؟ اللہ اپنے پیاروں کو بھی خبر دینے پر آ جائے تو عرش و کرسی کی خبریں سمجھا دے، نہ دے تو پشت پا پر مکھی بیٹھی ہے لیکن اس کا بھی بتا، عقیدہ بھی ٹھیک رکھو۔ اچھا، تصوف میں گمراہی آئی ہے بدعقیدگی سے، جب عقائد صحیح ہوں گے نا تو تصوف بھی اللہ کے ہاں قبول ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر تصوف بھی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ یہ میں تھوڑی تھوڑی ساتھ اصلاح کی بات کی عرض کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں۔ شاہ عبد الرحیم رائے پوری یوں دیکھتے ہیں، کیا نظر تھی، اور پھر اس شخص کو دیکھتے ہیں اور اس کو ٹال کر رخصت کر دیتے ہیں، بیعت نہیں کرتے۔ کسی نے کہا حضرت یہ شخص آپ سے بار بار بیعت ہونا چاہتا ہے، درخواست کر رہا ہے، آپ کیوں بیعت نہیں کرتے؟ اب وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، حضرت بھی یوں دیکھ رہے ہیں اسے، اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ایک شخص نے قادیان میں نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، اس نے کر لیا کہ نہیں کیا؟ ایک شخص نے قادیان میں نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، کیا یا نہیں کیا؟ اس نے کہا حضرت مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ اس نے کہا میں تو اس سے پوچھ رہا ہوں کہ قادیان میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، کر لیا کہ نہیں کیا؟ اس نے کہا حضرت مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ فرمایا چلے جاؤ۔ اب یہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے انہوں نے پوچھا حضرت، اس کو کہتے ہیں سوال گندم جواب ہے جو، یہ کیوں آپ نے سوال اس نے بیٹھ کر کیا اور آپ نے کہا کہ قادیان میں شخص نے نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، کیا یا نہیں کیا؟ فرمایا میں نے لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ اللہ والوں کے ساتھ جن لوگوں کو بخل ہوتا ہے نا کہ جی پیروں فقیروں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، وہ پہلے بات سنتے نہیں ہے نا۔ اب جیسے میں نے طبیعت پہلے بات کر دی ہے نا، اب اگلی بات جیسے سنی ہے نا، اس نے پہلی نہیں سنی، پہلی سنی ہوگی تو یہ مسئلہ اس کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کہا قادیان میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، کر لیا؟ کہ نہیں مجھے نہیں پتا۔ کہا میں نے لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک شخص قادیان میں نبوت کا دعویٰ کرے گا اور یہ بدبخت اس کا پہلا خلیفہ ہوگا۔ اب یہ بات جب سنی وہ تو چلا گیا، لیکن حضرت نے سے پوچھا ایک مرید نے کہ حضرت اتنی بڑی بات آپ نے ارشاد فرمائی، یہ بدبختی اس بدبخت کے حصے میں آئی کیسے؟ اور جو دعوی نبوت کرے گا اس کے حصے میں یہ بدبختی کیسے آئی؟ تو حضرت نے فرمایا یہ جو شخص ہے نا جو میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کے اندر بحث کا مرض ہے اور احساس برتری کا مرض ہے۔ بحث کرنا، دو چار آدمی بیٹھے ہوں تاکہ اس آدمی کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا بڑا فاضل ہوں، میں کتنا بڑا عالم ہوں۔ اپنا علم جتانا اور بحث کرنا،
یہ بیماری جو 2-4 حرف پڑھ لیتے ہیں ان میں ہوتی ہے. یہ جتنے بڑے فتنے نکلے نا، جہالہ سے کوئی فتنہ نہیں نکلا، فتنہ اور علم سے نکلتا ہے. اور جب علم تربیت کے ساتھ نہ ہو، علم کے ساتھ تربیت نہ ہو، تو وہ علم مختلف دعووں سے گزرتے 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 آخر کار دعوی نبوت پہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اب غلام محمد قادیانی کو جن ہمارے بزرگوں نے شکست دیے، اس میں ان کا علم کا زور بھی تھا، ان کی بلند مرتبہ روحانیت بھی تھی. اس کا جتنا دجل تھا، اس دجل کو سمجھنے کے لیے، اس کو قابو رکھنے کے لیے انہوں نے جہاں کوئی روحانی تصرف چاہا وہ بھی کیا، اور جہاں علم کا استعمال تھا وہ بھی کیا. تب جا کر اس فتنے کا تعاقب ہوا. میں نے مرزائیوں کے حوالے سے مناظرہ پڑھا ہے مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ سے. آپ علماء بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اس برِ صغیر پاک و ہند میں دارالعلوم دیوبند سے لوگ دورہ قرآن پڑھنے آیا کرتے تھے وہاں بچنا. علامہ نور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس شاگرد کو بہت زیادہ اہل سمجھتے تھے، اس کو فرمایا کرتے تھے کہ وہاں بچنا چلے جاؤ، مولانا حسین علی صاحب سے ترجمہ قرآن پڑھو، آپ سے تفسیر سیکھو. مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا انسان گزرا ہے کہ جسے ایک رات میں 1,24,000 انبیاء کی زیارت ہوئی ہے. ایک رات میں 1,24,000 انبیاء کی. یہ جو مسئلہ الہ ہے نا، مسئلہ الہ، یہ علماء دیوبند کی شان ہے. ہمارے اکابر سے جو چیزیں چلی ہیں نا، جہاں ہم بزرگوں کے کشف و کرامات کے اور ان کی عظمتوں کے بزرگی کے قائل ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ جو خدمات قرآن و سنت کی ہیں نا، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بے شمار لوگ آئے. بہت سے لوگوں نے قرآن میں استفادہ کیا. مولانا چنیوٹی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک شاگرد کو آپ نے قرآن پڑھایا مثنوی کے رنگ میں. اکثر اوقات وہ بحث کرتا تھا، اور اس نے ایک دن کہا کہ میں نے کسی مرزائی سے مناظرہ کرنا ہے. شیخ نے منع کیا، نہ کرنا جب تک میں نہ کہوں، اس دجل کا سامنا نہ کرنا. آج کل تو مناظرے ہمارے علماء سے معذرت کے ساتھ ان معاملات میں ہوتے ہیں، ان چیزوں میں ہوتے ہیں جس میں اہل علم قرآن و سنت سے اچھی اچھی دلائل رکھتے ہیں، جبکہ مناظرہ جو ہے نا قرآن و سنت سے دلائل رکھنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا. مناظرہ جو ہے وہ بددین لوگوں سے ہوتا ہے. میں یہ بات پتہ نہیں کیوں کر رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم الجھ جاتے ہیں. اس وقت اہل علم ہمارے جو مسائل ہیں وہ فاتح خلف الامام نہیں ہیں، وہ اونچی آہستہ آمین نہیں ہیں. ہمارا مقابلہ اس وقت الحاد سے ہے. اب بات بہت بڑھ گئی ہے. اب اس وقت آپ کو علم بھی چاہیے، روحانیت بھی چاہیے،
نرا علم بھی کافی نہیں اور نرا تصوف بھی کافی نہیں، آپ کو دونوں چیزیں چاہیے۔ اب مولانا حسین علی کا شاگرد ہے، منع کیا نہ کر، پھنس گیا، ایسا پھنسا کہ وہ مرزائی ہو گیا۔ اس لیے جو لوگ فیس بک پر اور یہ سوشل میڈیا پر یا آج کی جو جدید ذرائع ہیں ان پر جو بحث مباحثے کرتے ہیں نا، یہ جو بحث مباحثہ ہوتا ہے، اس بحث مباحثے کے نتیجے میں وہ شک کے مریض ہوتے ہیں۔ اور اس وقت ساری دنیا کے اندر اس مزاج کے لوگ پیدا کیے جا رہے ہیں، اس سوچ کے لوگ پیدا کیے جا رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر جو مختلفی مسائل ہیں ان مسائل کے اندر ان کو الجھاؤ ان کو، اور ان کو الجھانے کے بعد اصل جو وار ہے وہ کرو۔ اب یہ جو شخص ہے جب مرزائی ہو گیا، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کو بے حد افسوس تھا اس کا۔ مولانا چنیوٹی فرماتے تھے، یہ بات انہوں نے مجھ سے خود کی تھی کہ میں جوان تھا اور میری نظر اور میرا مطالعہ اس معاملے میں الحمدللہ وسیع تھا۔ شیخ القرآن مجھے لے کر گئے سرگودا اس کے گھر کہ ہمارا ایک دوست برباد ہو گیا ہے، اس سے بات کرنی ہے۔ 3 دن اس سے گفتگو رہی، 3 دن کی گفتگو کے بعد کہنے لگا، آپ بھی ٹھیک ہیں پر مرزا بھی ٹھیک ہے۔ بات سمجھیے؟ اب ہمارے علماء کی اور ہماری جو توانائیاں ہیں وہ ان مسائل پہ خرچ ہوتی ہیں جن مسائل کا تعلق نہ تو عقائد کے ساتھ ہے، نہ عبادات کے ساتھ ہے، نہ معاملات کے ساتھ ہے۔ اگر تحفظ ختم نبوت کا مشن سنبھالنا ہے تو پہلے زمانے کے جتنے دجل ہیں ان کو سمجھنا ہوگا۔ اب دجال کی تحریک کے جتنے وار ہیں وہ سمجھنے ہوں گے۔ ویسے ہی ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہیں دی۔ عوام الناس سے میں کہتا ہوں، ایبٹ آباد والوں، آپ کے جو عقیدہ بچا ہے، آپ کا جو اسلام بچا ہے، آپ کو جو دین بچا ہے، اس خطے میں خاص طور پر اس کے پیچھے اگر آپ اس شخص کا نام میں نہ لوں، مولانا سعید صاحب، اس شخصیت کا اگر نام نہ لیا جائے تو شاید بڑی زیادتی ہوگی، جن کے بارے میں اس ایبٹ آباد شہر میں آ کر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ ہزارہ میرے آج آ کر میں بے حد خوشی محسوس کرتا ہوں کہ یہ میرے ایک عظیم استاد کا اور عظیم شاگرد کا شہر ہے، میرے ایک عظیم استاد کا شہر ہے اور میرے ایک عظیم شاگرد کا شہر ہے۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، میرا وہ عظیم استاد جس کو مولانا غلام رسول بفی کہا جاتا تھا، آپ کے بفا کہتے، اور اس شاگرد کا نام بھی نہ لوں تو یہ بھی زیادتی ہوگی، وہ شاگرد بھی بفا کا تھا، مولانا غلام غوث ہزاروی۔ اہل علم کے ذوق کے نظر ایک اور بات بھی کر دوں، یہ مولانا غلام رسول بفی جو تھے، ایک مولانا رسول خان ہزاروی تھے، ان کا مدفن اچھڑیا میں ہے، مانسرا میں۔ یہ مولانا غلام رسول بفی کی قبر دیوبند میں ہے۔ یہ وہ آدمی تھا جس نے میٹرک یا مڈل کے بعد ایک دن گزرتے ہوئے مولانا غلام غوث ہزاروی کو دیکھا تھا اور ان کے والد گرامی سے کہا کہ یہ بچہ مجھے ذہین معلوم ہوتا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کو دیوبند لے جاؤں صاحب۔
دیوبند لے جاؤ، لے جائیں۔ یہ مولانا غلام رسول بفی جو تھے، یہ بفا میں پڑھایا کرتے تھے، ان کو لوگ برستن ملا کہا کرتے تھے۔ برستن پشتو میں بستر کو کہتے ہیں، لحاف کو کہتے ہیں۔ تو یہ سردی کے زمانے میں ایک بڑا لحاف اوڑھ کے آیا کرتے تھے اور درسگاہ میں بستر اوڑھ کر بیٹھتے تھے۔ تو یہاں سے جو پشتون طالب علم ساتھ دیوبند گئے تھے، انہوں نے وہاں بھی جا کر ان کو برستن استاد کہا، تو دیوبند میں بھی لوگ ان کو برستن استاد کہتے تھے۔ تو یہ جو برستن مولا تھا، یہ معمولی آدمی نہیں تھا۔ پتہ شاگرد کون تھے؟ شیخ الادب مولانا اعزاز علی ان کے شاگرد تھے، علامہ شبیر عثمانی ان کے شاگرد تھے، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب ان کے شاگرد تھے، مولانا حبیب الرحمن عثمانی ان کے شاگرد تھے۔ غرض اتنا بڑا آدمی تھا کہ جس کی وفات پر شیخ الہند نے عربی میں مرثیہ لکھا اور بے شمار اشعار لکھے اپنے اس شخصیت پر۔ خیر یہ تو ان کی تفصیل ہے، میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ، لیکن ان کی ایک بات بھی مجھے یاد آئی ہے، وہ کر کے گزروں یہاں سے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے ساری؟ علامہ انور شاہ صاحب ان کے شاگرد تھے۔ تو یہ تھے سادہ طبیعت کے۔ ہر مدرسے میں مفتی ابوبکر صاحب کی طرح ایک استاد ہوتا ہے جن سے بے تکلف ہوتے ہیں بچے، گپ شپ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ قدرتی بات ہے، ہر مدرسے میں جیسے کوئی سخت مزاج کے استاد بھی ہوتے ہیں مولانا سعید صاحب، اور کچھ نرم بھی ہوتے ہیں، تو یہ ہر طرح کے طالب علموں کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے، کسی سے دکھ سکھ بانٹتے ہیں اور کسی کی زیر تربیت ہوتے ہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے یہ۔ تو مولانا رسول خان بفی جو تھے نا، ان کے ساتھ طالب علم گپ شپ بھی لگاتے تھے۔ ایک طالب علم نے ایک دن کہا، حضرت آپ کے شاگرد علامہ انور شاہ کس شان کی تقریر کرتے ہیں، آپ ایسی تقریر نہیں کر سکتے۔ تو یہ فرمانے لگے، انور شاہ کو کیا آتا ہے؟ انور شاہ کو آتا کیا ہے یہ بتاؤ؟ وہ تو بچہ ہے، میرا شاگرد ہے۔ اب طالب علم مزے لیتے تھے۔ اب حضرت کا ذوق اسی طرح کا تھا۔ فرمایا، دیکھیں حضرت، آپ کے شاگرد اعزاز علی ادب میں کس شان کے استاد ہیں، مفتی شفیع کو دیکھیں کیسا فتویٰ لکھتا ہے، فلاں کیسا کرتا ہے، فلاں کیسا کرتا ہے۔ یہ ان کو دوسرے لفظوں میں چڑھاتے ہیں۔ تو یہ سادہ دل پٹھان تھے اور مدرس غضب کے تھے اور دیوبند کے شیخ المنطق تھے۔ ایک دن ایک طالب علم کہتا ہے، حضرت آپ کو کتنی زبانیں آتی ہیں؟ نے کہا، عربی آتی ہے، فارسی آتی ہے، پشتو میری اپنی زبان ہے۔ تو پٹھان جتنا بھی بڑا دانشور ہو جائے نا، اس کی اردو بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ تو کہا، حضرت آپ کو اردو بھی آتی ہے؟ تو ان کو پتا تھا کہ ان کو اردو صحیح نہیں آتی۔ تو کہا، کیوں نہیں آتی؟ آتی ہے۔ کہا، حضرت اگر آپ کو اردو آتی ہے تو پھر یہ بتائیے، یہ کریلا نیم چڑھا کا کیا معنی ہے؟ کریلا نیم چڑھا کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑی دیر تک یہ خاموش رہے۔ فرمایا، یہ حرف عطف نے ساری خرابی کی ہے۔ ساری خرابی حرف عطف کی ہے، ورنہ بات بالکل صاف تھی کہ کریلا نیم پر چڑھ گیا۔ فارسی میں کہتے ہیں، رفتے و از دل ماہ، رفتے و، آپ لوگ تو چلے گئے لیکن آپ کی یادیں ہمارے دل سے۔ دوستو، یہ دیوبند کے بہت ہی وفادار استاد تھے۔ بڑے حالات آئے وہاں پر، انہوں نے کسی حال میں بھی دارالعلوم کو نہیں چھوڑا۔ جب ان کا آخری وقت آیا نا، یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ نقش دوام سے کر رہا ہوں۔ نقش دوام سمانے ہیں علامہ انور شاہ صاحب کی،
یہ ان کے اساتذہ کے ذکر میں ان کا ذکر ہے. کہا حضرت آخری وقت جب آیا تو سارے طلباء چلے گئے، لیکن یہ چھٹیوں میں بھی دارالعلوم میں ہی رہتے تھے. مولانا اعزاز علی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر استاد کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، اور ہر بڑے کو اپنی نصیحت وصیت میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. یہ جو بات ابھی میں کرنے لگا ہوں، اللہ. مولانا اعزاز علی صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے کمرے میں تھا، حاشیہ نویسی میں مصروف تھا. دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو استاد جی کھڑے ہیں. استاد جی کھڑے ہیں. میں نے کہا حضرت کیسے تشریف لائے؟ بغل سے ایک فائل نکالی، تمام شاگردوں کے نام لکھے ہوئے اور سب کے نام آگے ان کے دستخط. مجھے کہنے لگے اعزاز علی یہ بتاؤ اگر میں مر گیا تو مجھے کتنا اصالہ ثواب کرو گے؟ کتنا اصالہ ثواب کرو گے؟ حیران ہو گیا کیا کہہ رہے ہیں. کہنے لگے میں نے جب وہ پرچہ پڑھا تو اس میں تمام شاگردوں کے نام لکھے ہوئے اور ان سے وعدے لکھے ہوئے کہ حضور میں آپ کی وفات کے بعد اتنا پڑھوں گا. تو میں نے کہا حضرت میں بھی کوئی مقدار متعین کر کے لکھ دی کہ اتنا پڑھا کروں گا. اچھا اب دستخط کرو، پھر دستخط کرو تاکہ بات پکی ہو جائے، مجھے پتہ چلے کہ میری بات کوئی مجھے یاد رکھے گا. اللہ. وہ کہتے ہیں میں نے جب وہ لکھ دیا تو میں نے اس کے بعد پوچھا کہ حضرت کس مہم پہ نکلے ہوئے ہیں آپ؟ فرمایا اعزاز علی مجھے لگتا ہے کہ میرا موت بہت قریب آ گیا ہے، شاید اگلے سال کے سبق میرے حصے میں نہ آئے، اب میرا وقت کوچ ہے. تو تجھے یہ وصیت کرتا ہوں کہ میرے ہزارے سے میرے وفا سے کوئی میرا پتہ کرنے آ جائے نا تو اس کو میری قبر بتا دینی ہے، اور میری قبر پر نشان کوئی نہیں رکھنا. میری قبر کی نشانی بے نشانی ہوگی. میری قبر کسی نے پہچانی ہوئی نا تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ بے نشانی ہوگی. اور دوسری اس قبر کی علامت یہ ہوگی کہ میری یہ وصیت ہے کہ مجھے حجت الاسلام حضرت نانوتوی کے قدموں میں دفن کیا جائے. قدموں کی طرف میری قبر رکھنی ہے اور میری قبر پہ کوئی قطبہ نشانی نہیں رکھنی. علامہ انظر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ہزارے کا سادہ دل پٹھان، ہزارے کا سادہ دل پٹھان نصف صدی سے زیادہ قرآن سنت کی خدمت کرتے ہوئے گورستان قاسمی میں حضرت نانوتوی کے قدموں میں دفن ہو گئے. انہوں نے ختم نبوت کے مسئلے میں بات یہ کر رہا تھا، مولانا ہزاروی کو تیار کیا، غلام غوث ہزاروی کو تیار کیا. اور جس وقت ختم نبوت کا مسئلہ نظریہ بن گیا، یہ نظریہ والی بات پہ غور رکھیں، یہ وقتی مسئلہ نہیں ہے، یہ حالات کا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی تحریک ہے اور آج بات آئی اور گئی ختم ہو گئی. یہ وہ تنظیمی مسئلہ ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسلمہ کذاب کو برداشت نہیں کیا نبوت کی پارٹنرشپ میں. وہ تو یہی کہتا تھا نا کہ ہم نبوت میں پارٹنرشپ کرتے ہیں، اور اس وقت سے لے کر آج کے جتنے دجال ہیں ان تک یہ مسئلہ کبھی بھی اس کو زمانے کے اہل علم نے فروعات میں نہیں رکھا، اس کو فروعی مسئلہ نہیں کہا. اس مسئلے کو اساس دین کہا ہے،
اور جو مسئلہ اساس دین ہو اس مسئلے کی اہمیت اور اس مسئلے کی نزاکت میں اگر معمولی سا بھی تردد کسی کے ذہن میں ہوتا ہے وہ اسلام میں نہیں رہتا. تو آج کے زمانے کا جو دجل ہے اس دجل کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری اس بات کی ہے کہ جیسے کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مرزا تو قرآن یہی پڑھتا ہے, نبی علیہ السلام کی توہین بھی نہیں کرتے, وہ فقہ میں امام اعظم کو مانتے ہیں, فلاں کو مانتے ہیں, فلاں کو مانتے ہیں, بلکہ میں یوں کہوں کہ ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب تک یہی پڑھتے ہیں. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے جو بیٹے ہیں, مرزائیوں کی لائبریری میں یہ ترجمہ موجود ہے اور اس کو بھی پڑھتے ہیں. وہ جب سے مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے بعد اس کی نبوت کو جن جن لوگوں نے چیلنج کیا اور اس پر لکھا وہ ان کے نزدیک مسلمان نہیں ہیں. اب وقت آیا کہ اس دجل کا مقابلہ ہو. علماء کے عقائد بھی, عوام کے عقائد بھی. کہتے علماء نے کیا کیا, اولاد کتنی عزیز ہوتی ہے آدمی کو, اولاد کا دکھ کس نہ محسوس کرتا ہے آدمی, لیکن اس مسئلے کی عظمت کی خاطر اکلوتا بیٹا زین العابدین, اکلوتا بیٹا ہے, بیمار ہے, زندگی موت کی کشمکش میں ہے, اور بالاکوٹ میں میدان سجا ہوا ہے. پوری بالاکوٹ کے پیچھے کہان اور نارہاں اور کہاں سے کہاں تک اتنا بڑا علاقہ جہاں کے اچھے بڑے خاندان مرزائیت سے متاثر ہو گئے ہیں. اور مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ مناظرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. اڈے پہ پہنچتے ہیں, گھر سے اطلاع آتی ہے کہ زین العابدین کا انتقال ہو گیا ہے, زین العابدین فوت ہو گیا. ہائے ہائے. مولانا ہزاروی کو کہا کہ آپ جنازے میں آ جائیں, بچے کا آخری دیدار کر لیں, دیکھ لیں اس کو. وقت کا گزر تھا وہ. مولانا ہزاروی نے تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ کا حصہ بن گیا. فرمایا زین العابدین کا جنازہ فرض کفایہ ہے, مسلمان جنازہ پڑھ کے دفن کر دیں, میں ایک فرض کی طرف جا رہا ہوں. کیا کرتے علماء اور کیا کریں ہم. ختم نبوت کی تحریک میں ان علماء کا سر اونچا ہے. تو یہ خدمات ہیں, یہ کارنامے ہیں, یہ کام ہیں. اب ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے پر جیسے آگاہی علماء کی ہے اسی طریقے سے یہ بڑی اچھی مہم آپ کی میں نے سنی کہ اقتباس میں آپ ایسا کرتے ہیں, تو عوام کو بھی اس مسئلے سے پوری آگاہی ہونی چاہیے. اور عزت و ناموس کا جو مسئلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس عزت و ناموس کے مسئلے کی اہمیت کو سمجھنا اور اس مسئلے پر ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا. شیخ سعدی نے فرمایا با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار باش. خدا کے ساتھ پاگل پنا چلتا ہے, نبی کے ساتھ پاگل پنا نہیں چلتا. یہاں زبان پھسلی نہیں کہ بندہ کافر نہیں ہوا. اسی لیے میں علماء کی خدمت میں بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ کئی دفعہ یہ آج کل میڈیا پہ بحثیں چلتی رہتی ہیں نا جی, امی کی تشریح کو کر رہا ہے, کو کیا کر رہا ہے, کو کیا کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو کبھی موضوع بحث نہ بنائیں, اس ذات پر کبھی موضوع بنا کر بات ہی نہ کریں.
علماء کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر علاقے کا اپنا ماحول اور مزاج ہوتا ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں کہ جن معاملات میں رسول اللہ کی واضح حدیث موجود ہیں، واضح حدیث موجود ہیں، ان مسئلوں میں جب علماء الجھتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، اس بحث مباحثے کے نتیجے میں خواہ مخواہ رسول اللہ کی ذات پہ حرف آتا ہے، تو بہت احتیاط کرنا چاہیے، نہیں کرنی چاہیے ایسی باتیں کہ جی ادھر بھی حدیث موجود ہے، ادھر بھی حدیث موجود ہے۔ کیا چاہتے ہو آپ؟ کام کرنا ہے تو ناموس صحابہ کا کرو، کام کرنا ہے تو ناموس رسالت کا کرو۔ جو کام ہے یہ بھی کوئی کام ہے جو کر رہے ہو آپ۔ اب ناموس رسالت کا جو مسئلہ ہے، ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو یوں سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم میں جو آپ کی عظمت کا باب ہے، آپ کی شان کا جو باب ہے، پورے قرآن میں ایک موقع اہل علم آپ کو پتہ ہے ایسا ہے جس موقع پر اللہ اپنے محبوب کی ایک ادا کا ذکر یوں کرتے ہیں، عبس وتولی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکی۔ اب ایک ادا میری زبان یہ نہیں کہتی، میں ہمیشہ ایسے جملوں پہ غور رکھتا رہتا ہوں، اللہ توفیق دیتا ہے۔ یہ جو ناگواری کے جو لفظ ہے نا، میں اس پر بھی ایک الگ لفظ رکھتا ہوں، عبس وتولی، تیوری چڑھائی، منہ پھیرا۔ جب آپ کے پاس ایک اندھا آیا، اب یہ جو اندھا آیا تھا، اللہ اپنے محبوب کو ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ خود اتنی بڑی ذات ہو کر اپنے محبوب سے گفتگو میں کتنا احتیاط کرتے ہیں۔ اللہ جب اپنے نبی سے کلام کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں، انسان کو کتنا احتیاط چاہیے، کتنا احتیاط چاہیے۔ تیوری چڑھائی، منہ پھیرا، جب آپ کے پاس ایک اندھا آیا، کب چڑھائی؟ بات حال کی ہے، صیغہ غائب کا ہے، بات اب کی ہو رہی ہے تاکہ میرا محبوب میری بات کو سمجھ بھی جائے اور آپ کا ادب احترام بھی ملحوظ خاطر رہے، آپ کا ادب بھی ملحوظ رہے۔ اس لیے نبی کے ساتھ پاگل پنا نہیں چل سکتا، نبی کے ساتھ گفتگو چلے گی تو ہوشیار ہو کے کرنی ہے۔ اب اللہ کا احتیاط ہے نبی سے کہ میرا محبوب پیغمبر آپ کی عظمت پہ کوئی حرف نہ آ جائے۔ قیامت تک آنے والا کوئی انسان جب قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن کو دیکھے اور سنے اور سمجھے، جب کہیں ایسا کوئی باب نظر آ جائے کہ کبھی ایسی کوئی بات ہوئی ہو تو اللہ نے کیسے بات کی ہوگی نبی سے، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، نام لے کر پھر بھی کہیں خطاب نہیں کیا، اور اب اس موقع پر خطاب ہو رہا ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی۔ مضمون نازل ہوا؟ اچھا، بات تو سمجھ آ گئی۔ عبسہ بروزن فعلہ،
صیغہ واحد مذکر غائب. تیوری چڑھائی منہ پھیرا جب آپ کے پاس ایک اندر آیا. امیر شریعت اس کا معنی کرتے تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. آیت نازل ہوئی، کہتے حضور گئے، عبداللہ ابن مکتوم کو کہا. اعمی تو یہی تھے نا، ان کو پتہ کیا کہا؟ عبس وتولی، آ بیلی میرے کول بے ونج، تیری وجہ تو میں کو اج اللہ کو میرا ملے ہی. آ بیلی میرے پاس بیٹھ، اور میرے یار میرے پیارے آج میرے پاس آ، تیری وجہ سے آج اللہ نے مجھے تانا دیا ہے، تیری وجہ سے آج اللہ نے مجھے تانا دیا ہے. اب صحابی کے پاس جو بھی ہے، صحابی کی جتنی عظمت ہے، صحابہ بھی غیر معمولی لوگ تھے. صحابہ معیار حق ہیں، اساس دین ہیں. صحابہ کو اسلام سے نکالو، دین سے نکالو، اسلام کا سارا مقدمہ ختم ہو جاتا ہے، اسلام کی ساری عمارت ختم ہو جاتی ہے. اب عبس وتولی، اس اندھے کی کیا شان ہے. ہمارے حضرت جی خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اکھیاں کرو تے انا سور دلا دا شانا زن. آنکھوں سے تو نابینا تھا پر دل کا بینا تھا، دل کا روشن تھا. اب جو کچھ اس کو ملا تھا اسی در سے ملا تھا. لیکن اس عبداللہ بن مکتوم کی کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ آج محبوب کی ایک ادا پر سورہ بس نازل کرنی پڑ گئی تاکہ بعد کے آنے والوں کو پتہ چلے جس طرح نبوت اور بکواس ٹھیک نہیں ہے، اس طرح صحابہ پر بکواس بھی بات سمجھ گئے. اس مسئلے کو سمجھیں کہ حضور کی شان، آپ کا مقام کتنا بڑا ہے. ایک بدبخت ہے جس کا نام ہے ولید بن مغیرہ. اب یہ جو ولید بن مغیرہ ہے، قرآن کریم میں اس کی 10 مذمتی قرارداد اللہ نے خود پیش کی ہے. کوئی جلسہ ہوتا ہے نا تو اس میں آخر میں قرارداد پیش ہوتی ہے کہ یہ قرارداد ہے. حضور کی عزت و ناموس کا مسئلہ، آپ کی شان کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ یہ قرارداد خود اللہ کی ہے، خود اللہ کی ہے. ولید بن مغیرہ نے بکواس کیا. آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر کسی قسم کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں، کسی مسلمان کا حق نہیں ہے کہ اس کو شیئر کرے آگے. کسی صحابی سے توہین رسالت کا کوئی جملہ منقول نہیں ہے. یہ جو شیئر کرنے کی بیماری ہے نا، جہاں ایسا گن دیکھیں ڈر جائیں، دبا دیں اس کو، نام بھی نہ لیں اس کا. اب اس بدبخت نے توہین کی، اللہ کو پسند نہ آئی. اللہ نے اتنی مذمت بیان فرمائی، اتنی مذمت بیان فرمائی کہ سورہ قلم نازل ہو گئی اور اللہ نے زبردست خطاب کر کے فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. علماء بیٹھے ہیں، وانک لعلی خلق عظیم. ہمارے بزرگ اس کا معنی کرتے ہیں وانک لعلی خلق عظیم. اے میرا محبوب پیغمبر، ہم نے اخلاق آپ کے تابع کر دیے، ہم نے اخلاق آپ کے، عظیم اخلاق کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر، ہم نے اخلاق آپ کے تابع کر دیے. کیسے اخلاق تابع کیے؟
انسانی حقوق کے جتنے نمبردار ہیں نا، ان سے یہ کہو کہ جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے حبیب جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو راستے میں کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، صحابہ کی جماعت آ رہی تھی، اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو گئے، آپ کی بغل مبارک ظاہر ہو رہی تھی، یوں کھڑے ہو کے فرمایا او میرے صحابیوں احتیاط سے آؤ، آگے کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں، کہیں تمہارے پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں۔ جو پیغمبر کتوں کے لیے بھی رحمت ہو، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہو، اس پیغمبر کی توہین کرتے ہو ظالموں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق آپ کے تابع کر دیے، یتیم آپ کے پاس پلے، ضعیف آپ کے پاس پلے، مسکین آپ کے پاس آئے۔ معاشرے کا کون سا کمزور طبقہ ایسا نہیں ہے جس نے سایہ نبوت میں آ کے راحت محسوس نہ کی ہو؟ اسی کو تو شاعر نے کہا تھا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ عید کا دن تھا، عید کا دن، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو دیکھا نہیں کھیل رہا، اس سے پوچھا کیوں نہیں کھیلتے ہو؟ کہا حضور میں یتیم ہوں، یتیم ہوں، یتیم ہوں، باپ نہیں ہے میرا، ماں نہیں ہے، گھر نہیں ہے۔ اس یتیم کو اٹھا کے جب آپ نے کندھوں پہ بٹھایا تو جن بچوں کے والدین تھے نا، وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ اے کاش آج ہم یتیم ہوتے، اے کاش آج ہم یتیم ہوتے کہ حضور نے ایسے کندھوں پہ اٹھایا۔ اور اماں عائشہ کو لا کے کیا فرمایا تھا کہ میں محمد اس کا باپ ہوں، عائشہ تو اس کی ماں بن جائے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ آپ کے اخلاق ہیں، یہ آپ کا کردار ہے۔ اس لیے میں آپ سے مسلمانوں سے بھی عرض کرتا ہوں، علماء سے بھی، کردار پیش کرو، کردار، اقوال سے کام نہیں چلے گا، افعال سے چلے گا، افعال سے چلے گا۔ جب افعال اچھے ہوں گے تو یہ اتنی بڑی خاموش دعوت ہے، اتنی بڑی خاموش دعوت ہے، اتنی بڑی خاموش دعوت ہے کہ میں اور آپ نہیں ہوں گے لیکن ہمارا روحانی فیض مرنے کے بعد بھی چلتا رہے گا، اور ہماری دعوت قیامت تک دستک دیتی رہے گی لوگوں پر۔ حضور نے کردار پیش کیا، یہ آپ کے اخلاق تھے۔ اور جس بدبخت نے اب ان آیات کی جو منشا ہے کہ آپ جن کو مجنون کہتے ہیں، کیا ان اخلاق کا حامل شخص مجنون ہو سکتا ہے؟ ان صفات کا حامل شخص مجنون ہو سکتا ہے؟ کہ جو جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، یتیموں اور ضعیفوں کے لیے بھی رحمت ہے، غریب اور ناداروں کے لیے بھی رحمت ہے، جن کے پاس کوئی قرض مانگنے آتا ہے نا تو آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس نہیں ہے، کبھی یہ نہیں فرماتے کہ نہیں ہے، اور جو ہوتے تو دے دیتے، نہ ہوتے تو یوں فرماتے کسی سے لے لے تیرے قرض میں ادا کروں گا۔ یہ ہوں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آج تو بادشاہ کسی کو تھوڑے بہت پیسے مانگ لو نا، کہتا جی میں اپنے کھانے جگہ کوئی نہیں کاٹتے، میں اپنے کھانے کے لیے نہیں، آپ کو کہاں سے دوں؟ کبھی ایسی بات نہ کی کرے۔ اچھا، اللہ بے حد ناراض ہوتے ہیں اس سے، اللہ بے حد ناراض ہوتے ہیں۔ کوئی قرض مانگے اس کی ضرورت کے مطابق نہ دو، لیکن اپنی ہمت کے مطابق ہو تو انکار بھی نہ کرو، شکر کرو کہ اللہ نے تمہارے پاس بھیجا، ورنہ وہ جیسے تمہارے پاس بھیج سکتا ہے نا، اپنے حصے کا کام تجھے دے سکتا ہے، وہ خود بھی کر سکتا ہے، وہ نہیں کر سکتا۔
اب جس بدبخت نے یہ کہا اس کو اللہ نے کیسے یاد کیا؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ عربی تو آتی تھی، ان کو سمجھ تو آئی ہے کہ میری شان زبردست بیان ہوئی ہے۔ تو ایک صحابی نے ولید بن مغیرہ کو راستے میں پکڑا، بکواس تو کی ہے، سن کہ خیر ہے نا، سن ذرا، کہو تیری شان میں تو زبردست قصیدہ نازل ہوا ہے۔ کہ کیا نازل ہوا ہے؟ اب وہ بدبخت قرآن کو سمجھتے تھے کہ حق ہے، نبی کو بھی سمجھتے، لیکن کیا چیز آڑے تھی؟ ضد، انانیت، تکبر، اپنی بڑائی۔ یہ جو انا کی جو بیماری ہوتی ہے نا، یہ اس درجے کی تھی کہ اس نے نبوت کو تسلیم نہیں کرنے دیا تھا، ولایت تو دور کی بات ہے، نبوت کو نہیں ماننے دیا اس نے۔ تجھ کو شکوہ تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، تجھ کو شکوہ تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا۔ یہ انا کی جو دیوار ہے نا، بڑی خطرناک ہے۔ ہمارے بزرگ تھے، فرماتے تجھ کو شکوہ تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، آ کے دیکھ یہ دیوار بھی ڈھا دی ہم نے، یہ دیوار بھی ڈھا دی، حائل ہے درمیان میں دیوار خواہشات، حائل ہے درمیان میں دیوار، یہ گر گئی سمجھو ملاقات ہو گئی، یہ گر گئی تو سمجھو ملاقات ہو گئی۔ ولید بن مغیرہ نے پوچھا کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا سن پھر، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ اس نے کہا یہ تو میرے اندر ہے کام، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، دغا باز بھی ہوں، فراڈیا بھی ہوں، لوگوں کو منع الخیر بھی ہوں، یہ ساری خرابیاں میرے اندر ہیں۔ یار یہ کیسے پتہ چلا ہے؟ یہ کیسے پتہ چل گیا؟ یہ تو میرے پرسنل مسائل، انگریزی والے کہتے ہیں کیا ہے جی؟ ہمارے بزرگ ملتان میں کہتے ہیں واٹ از دس، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ واٹ از دس، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن ہے، قرآن کا۔ پھر آگے سناؤ۔ اس نے کہا ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ 9 باتیں تو ہوگی نا سے۔ اگلا عتل بعد ذلک زنیم، وہ بہت بڑا حرامی بھی ہے۔ یہ میں حرامی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، چاہے خفا نہ ہو کوئی بھی، یہ مولوی صاحب کتنی آگے کی بات کر رہے ہیں۔ جب یہ سنا اس نے عتل بعد ذلک زنیم، قاضی ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ گیا اپنی ماں کے پاس اور اپنی ماں کے سر پہ تلوار رکھ کر کہنے لگا 9 خرابیاں جو بیان ہوئی ہیں اللہ کے قرآن میں، وہ تو ساری میرے اندر پائی جاتی ہیں، ایک خرابی جس کو تجھے بتاؤ گا کہ کون سی خرابی؟ کیا وہ قرآن کہتا ہے عتل بعد ذلک زنیم، جو اللہ کے پیغمبر کا بے ادب گستاخ ہے، وہ بہت بڑا حرامی ہے۔ سچ سچ بتا میرا باپ کون ہے؟ مولانا سعید صاحب پتہ اس کیا ہے؟ وہ ظاہر تھوڑا کو ایک پہ ہو رہا دسا میں تیرا کو ایک باپ ہوتا ہے تو بیغم رہو۔ اچھا جو بھی ادبی گستاخی کرے نا، سمجھ جاؤ اس کا کوئی ایک باپ ہو، اس کا کوئی ایک باپ نہیں ہے۔ اس کو قرآن نے کہا عتل بعد ذلک زنیم، یہ بڑا حرامزادہ ہے، یہ بد نسل ہے، یہ اس کا کوئی تعارف نہیں ہے پیچھے۔ اس کا ڈیٹا نکال کے دیکھو، اس کا ڈیٹا نکال کر دیکھو تو اس کے ڈیٹے میں آپ کو حرامزادہ بھی نظر آئے گی پیچھے۔
اور جو ختم نبوت کا دفاع کرنے والے ہیں نا، ان کا ڈیٹا نکال کے دیکھو گے نا، یہ بھی ہے، اس کا باپ بھی، اس کی نسلیں، یہ ختم نبوت کام حرام نہیں کر سکتا۔ اچھا یاد رکھتے گی، اللہ کے نبی کی تعریف اور توصیف کا کام عام آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، منتخب لوگ ہوتے ہیں، اور جو ان منتخب لوگوں کے ساتھ معاون ہوتے ہیں۔ علامہ انور شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، جس نے ختم نبوت کا کام کیا، میں اللہ سے اس کو جنت دلا کے چھوڑوں گا، جنت دلاؤں گا اس کو میں، جو رسول اللہ کی ختم نبوت پہ پیرا دے گا۔ تو اس مسئلے کو کبھی بھی اختلافی مسئلہ، کتنی دیر ہو گئی ہے جی؟ ابھی کہتے ہیں 1 گھنٹہ ہوا ہے جی، تھکے تو نہیں آپ جی؟ تھکیں گے نہیں آپ؟ اچھا، میں ایک نان بھائی کی دعوت پر آیا ہوں، کدھر ہے وہ؟ کدھر ہے وہ؟ کھڑا ہو۔ مجھ سے وقت تو لیا گیا تھا یہاں کا، لیکن میری طبیعت بالکل آج سارا دن نہیں اٹھ سکا، میں بیمار پڑا رہا۔ میں نے مولوی عبداللہ صاحب کو بھی، آپ کے مولانا کو کہا میں نہیں آ سکتا، میری صحت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس نان بھائی نے مجھے فون کیا کہ بہت اصرار ہے میرا کہ آپ نے آنا ہے۔ تو میں نے گھر سے نکلتے وقت کہا گھر والوں سے کہ میں جا رہا ہوں نفس کے ساتھ زبردست جنگ کر کے، شاید میرے جانے سے کوئی اللہ کرے فائدہ ہو جائے۔ تو ختم نبوت کا مسئلہ، ناموس رسالت کا مسئلہ، یہ عام آدمی نہیں کر سکتا یہ کام۔ اچھا، یہ مضمون سننے والے بھی اللہ کے منتخب ہیں، اور اس پہ کام کرنے والے بھی اللہ کے منتخب لوگ ہیں۔ اچھا، جن کو پاس کیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، اور اس کے لیے بعض اوقات اللہ نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا نا، ایسے لوگوں کو جو صرف کلمہ پڑھتے تھے، حضور سے عشق رکھتے تھے، نہ انہوں نے زیادہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، لیکن عشق سے معمور تھے۔ غازی علم الدین شہید کو دیکھیں، غازی عبدالقیوم کو دیکھیں، غازی عبد الرحمن کو دیکھیں، غازی عامر چیمہ کو دیکھیں، غازی ممتاز حسین قادری کو دیکھیں، یہ جتنے بھی سرفرے آئے ہیں نا، جتنے بھی دیوانے آئے ہیں، یقین جانو دنیا کفر کے سینوں پر مونگ ڈال کے گئے ہیں یہ، اور پیغام دے کر گئے ہیں، خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، میں منصور ہوں مجھے دار و رسن سے نہ ڈرا، میرے ہونٹوں پہ ان الحق کی صدا رہنے دے۔ ہم نے ہر خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، میں منصور ہوں مجھے دار و رسن سے نہ ڈرا، میرے ہونٹوں پہ ان الحق کی صدا رہنے دے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ غازی علم الدین شہید، غازی علم الدین کام کی تحقیر نہیں کر رہا، کوئی اس منصب والا آدمی بیٹھا ہو اس کو سر فخر سے بلند رکھنا چاہیے کہ غازی علم الدین کا باپ ترکھان تھا۔ اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں چلتی کہ کون ترکھان ہے اور کون لوہار ہے، کون کیا ہے، لیکن علم الدین نے امت کا قرض چکایا، امت کا قرض۔ اور وہ علم الدین جب پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گیا نا، لاوارسوں کے قبرستان میں دفن ہوا، لاوارسوں کے قبرستان میں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، وہ بات آگے کروں گا، مجھے یاد کرائیں۔ لاوارسوں کے قبرستان میں دفن ہوا تو اس کی شخصی ضمانت پتہ کس نے دی تھی؟ علامہ اقبال نے۔ علامہ اقبال کی شخصی ضمانت پر علم الدین کی میت کو نکالا گیا۔ انگریز نے کہا
کہ جی نقص امن کا خطرہ ہے. انہوں نے کہا میں ذمہ دار ہوں. آج میڈیا بھی نہیں تھا اس وقت، لیکن میاں والی جیل سے لے کر لاہور کے میانی قبرستان تک علم الدین کی میت اٹھانے والے لوگ موجود تھے. ہر راستے پہ، ہر شہر میں علم الدین کا استقبال تھا. جس نے حضور سے بے وفائی کی ہے خدا اس کے نام بٹائے، اور جس نے محبت کی ہے ترکھان کے بیٹے کو خدا نے اتنی عزت دی ہے. کتنی عزت دی ترکھان کے بیٹے کو، ٹانگا چلانے والا. میں لاہور جب بھی جاتا ہوں، میں علم الدین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں. میں رات کو 2 بجے بھی گیا، اس کی قبر پر جائے خلائق ہے. دن کو 2 بجے بھی گیا ہوں، پھر بھی لوگ کھڑے ہیں قبر پر. وہ کیا ڈھونڈتے ہو یہاں پر؟ نہ تو کوئی شیخ الحدیث تھا، نہ شیخ القرآن تھا. کیوں آتے ہو؟ لیکن جس نے حضور سے وفا کی ہے آج اس کی قبر مر جائے خلائق بلی ہوئی ہے. اور جنہوں نے ختم نبوت کے قانون کے ساتھ چھیڑا ہے اور ختم نبوت کے معاملات میں تساہل برتا ہے، سستی برتی ہے، اس مسئلے کو غیر اہم سمجھا ہے، اللہ نے ان کی قبروں کو ویران کیا ہے، ان کے جنازے ویران ہوئے ہیں. علم الدین شخصی ضمانت پر ہر شہر میں پھول کی پتیاں نچھاور ہجوم ملتے گئے. آخری وقت اس نے علامہ کو نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی کہ میری قبر میانی کی قبرستان میں کرنی ہے، لاہور میں کرنی ہے. 1929 کے تاریخ ساز جو جنازے ہیں، 29 اکتوبر 1929، اس وقت کے جو تاریخ ساز جنازے تھے، اتنا بڑا جنازہ پنجاب کی دھرتی میں کسی کا نہیں دیکھا گیا. قاضی علم الدین کو قبر میں کس نے اتارا؟ علامہ اقبال نے. اگر یہ دہشت گرد تھا تو پھر اقبال بھی دہشت گرد ہے. تو جو سزا پھر دہشت گرد کی ہے وہی سزا سہولت کار کی ہے. اقبال نے اتنے بڑے دہشت گرد کی کیوں سہولت کاری کی ہے؟ دہشت گرد کی سزا کیا ہے؟ وہی سزا سہولت کار کی بھی ہے نا. آج کی زبان میں دہشت گرد کس کو کہتے ہیں؟ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے. جب اتار دیا قبر میں اتارنے کے بعد روح پر موت نہیں. اچھا، موت جسم پر ہے، روح نہیں مرا کرتی، روح نہیں مرتی. یہ منظر اللہ ہر شخص پہ نہیں کھولتا. جس وقت علم الدین کو دفن کیا اور جس کو کفنی کہتے ہیں نا، وہ چہرے سے ہٹائی، تو اقبال نے اس وقت کہا علم الدین تیری وصیت پر میں نے عمل کیا. میرا بھی تجھے ایک پیغام ہے، جب اللہ کے نبی سے تیری ملاقات ہو تو میں گناہگار کا سلام دینا، میرا سلام عرض کرنا، میرا سلام عرض کرنا. اقبال کہتا ہے مجھے روحانی طور پر آگے سے علم الدین کہتا ہے بادشاہ نکلو تو صحیح نا، قبر سے نکلے تو صحیح نا، نکلیں گے تو حضور آئیں گے نا. جب باہر نکلے نا تو علامہ اقبال نے یہ سید دیدار علی شاہ صاحب کے بزرگ تھے، ان کو کھڑے کھڑے یہ خطاب کیا کہ شاہ جی اسی تے گلاں کردے رہ گئے، منڈا ترکھانا دا بازی لے گیا، منڈا ترکھانا دا بازی لے گیا. اس بزرگ کا نام مجھے ذہن میں نہیں ہے، جس نے غازی علم الدین کے قدموں کو بوسہ دیا اور قدموں کو بوسہ دے کے فرمایا علم الدین 80 سال کی ریاضت میری لے لے، 80 سال کا حدیث پڑھانا لے لے، قرآن پڑھانا لے لے، میری ساری دین کی خدمت لے لے، اس شاتم رسول پر تو نے جب وار کیا تھا اس کا ثواب مجھے دے دے، وہ ثواب مجھے دے دے، ثواب مجھے دے دے. میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، لیکن امید یہ ہے کہ کوئی نافی باتیں آپ سے ہوئی ہوں گی. آج آپ کے شہر میں
آپ سے مخاطب ہونے کا اللہ نے موقع دیا، علماء کافی موجود ہیں، میرے انتہائی قابل احترام بزرگ حضرت مولانا قاری عبدالصبور صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں آتے ہوئے راستے میں سوچ رہا تھا کہ حضرت جو ہیں وہ ملک پورہ میں ہوتے ہیں، تو میں وہاں جا کر ان کا پتہ کروں گا کسی جگہ، تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں بڑے ہیں علماء موجود ہیں۔ آپ تمام اکابر کی موجودگی میں میں نے کوئی بے اعتدالی کی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود پاک کا اہتمام رکھو۔ اچھا، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 چیزوں کا خیال رکھو، موت کو کثرت سے یاد رکھو، سنت کا خیال رکھو، سنت کا، اور تیسرا عمل درود شریف کا پڑھنا ہے۔ اور ایک درخواست میں آپ سے کروں، یہ ناموس رسالت کے مسئلے میں نا کئی دفعہ ہم جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، اپنی گاڑیوں کو جلاتے ہیں، اپنے تھانوں کو جلا دیتے ہیں، اپنے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس سے دشمن اور خوش ہوتا ہے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی گاڑی کو نہ جلایا کرے، اپنے ملک کو نقصان نہ کیا کریں۔ ہم پہلے سے بہت زیادہ پریشان ہیں اس وقت، امت زخمی ہے ہر طرف۔ کرم ایجنسی میں کیا ہو رہا ہے، خیبر ایجنسی میں کیا ہو رہا ہے، ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ اس آگ کے بجھانے میں جو کوئی کردار ادا کر سکتا ہے وہ کردار ادا کرے، مزید آگ نہ لگائے۔ یہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ پاکستان محفوظ ہے تو ہمارے ادارے محفوظ ہیں، ہمارے مدرسے محفوظ ہیں، ہماری خانقاہیں محفوظ ہیں، ہمارے مراکز محفوظ ہیں، یہ سب اسی کی برکت سے ہیں۔ تو پاکستان کے خلاف اندرونی بیرونی جتنا بھی انتشار ہے اس کے ختم ہونے کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ اس انتشار کو دور کر دے اور اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے نا، ہم مقابلے والے لوگ نہیں ہیں کہ ہم مقابلے کر کے اپنے ملک کو اور کمزور کریں۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس ملک کی فوج ہو، اس ملک کی حکومتیں ہوں، ان میں کوئی کمی کوتاہیاں ہیں تو ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اور نہ کہ ان کے مقابلے میں دشمن کے اہلکار بن کر ملک کو اور تباہ کرو۔ اچھا، تو اس طرح کی فضا بنائیں۔ اللہ پاک آپ کے شہر کو بھی محفوظ رکھے، اس صوبے کو محفوظ رکھے، اس ملک کو محفوظ رکھے۔ مجھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بس دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ جو کچھ بیان ہوا اللہ اس کو قبول فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ اکبر، ہماری بیماریاں دور فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، اللہ ہماری مشکلات آسان فرما، ہماری تنگ دستیاں دور فرما، ہمارے قرض مرض دور فرما، علت سے بچا، ذلت سے بچا، بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا، خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما، خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو آبادی نصیب فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس مسجد کی انتظامیہ کو، اس مسجد کے معاونین کو، اس مسجد کے خطیب و امام کو، سب کو اللہ جزائے خیر نصیب فرما۔ یا اللہ اس مسجد میں آپ نے ختم نبوت کی عظیم الشان جلسے کا اہتمام کیا، ان کو ذریعہ بنایا، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ جتنے علماء جن حلقات میں یہاں محنت کر رہے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا، خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اتفاق اتحاد نصیب فرما، برکت اور عافیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔